مولانا صاحب، جو 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تو اس پہ جو کچھ اسلامی دفعات آپ نے شامل کروائیں تو اس پہ جو دینی حلقے تھے ان میں بڑی آپ کو پذیرائی ملی اور علماء کرام کے حلقوں میں بڑی خوشی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ جو مدارس والا بل ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا کے استعمال سے روکنے کے لیے حکومت جو ہے اس نے کہا کہ وی پی این کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے ایک خط بھی لکھ دیا اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک فتویٰ بھی آ گیا۔ تو یہ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ خوش آمدی قسم کے علماء ہیں وہ فرمائشی فتوے دیتے ہیں اور مجموعی طور پہ جو علماء کرام کا امیج بڑا متاثر ہوا ہے، اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کسی چیز پر پابندی لگاتی ہے یا نہیں لگاتی، وہ حکومت ہے وہ ایک ذمہ داری کے تحت یہ دیکھتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں اچھائی پھیلا رہی ہے یا برائی پھیلا رہی ہے، یا اس چیز سے گورنمنٹ کو کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، سسٹم کو کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اس پر ان کا ایک ثوابدید ہوتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ لے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ان حالات کے تحت ہوتا ہے، کوئی دائمی فیصلہ نہیں ہوا کرتا جی۔ تو یہ فیصلے اس سے قبل بھی آتے رہے ہیں، سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کون سے پہلو اس کے ایسے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہیں اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ان کی اخلاقی جو ساخت ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ رہا یہ کہ وی پی این کو بند کرنا یا اس کو حلال کہنا یا حرام کہنا، دیکھیے یہ جو ایجادات ہیں یہ تو آلات ہیں۔ اب آلہ جو ہے اس کی روح تو نہیں ہوتی جی، نہ اس کا دماغ ہوتا ہے، نہ اس کی سمجھ ہوتی ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں جی۔ یہ آپ کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال، اس کا مصرف جو ہے وہ اچھا استعمال کرتے ہیں یا اس کا مصرف آپ غلط استعمال کرتے ہیں جی۔ یہ آپ کے اوپر ہے جی۔ اب اس پہ توازن گورنمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آلہ جو ہے یہ اچھائیوں کے لیے زیادہ، مثلا بندوق ہے تو بندوق کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اچھائی والا پہلو جو ہے وہ بہت کم ہے، نقصان والا پہلو زیادہ ہے، تو اس کے لیے لائسنس قرار دینا، شرطیں کرنا کہ اس شرط پر آپ رکھیں گے اور یہ رکھیں گے، اور اس طرح کبھی کبھی لائسنس پر بھی پابندی لگ جاتی ہے کہ بھئی لائسنس یافتہ اسلحہ بھی آپ باہر نہیں لا سکیں گے اور اس کی نمائش نہیں کر سکیں گے، یہ وغیرہ انتظامی معاملات ہیں جی۔ تو یہ چیزیں تو حکومت کو اختیار حاصل ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو کیوں فائدہ ہو رہا ہے جی، اور اس کو فروغ کیوں مل رہا ہے۔ تو یہ آلات ہیں، اور آلات جو ہیں اس کا تعلق جو ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا تعلق اس کے مصرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں علماء کرام کے درس آپ سنتے ہیں، اس میں اچھی قسم کے آپ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ پہلو بھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ لیکن فحاشی اور اریانے والے پہلو بھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر جی۔ اب نوجوان کو اور آج کے نوجوان کو کون سا پہلو زیادہ متاثر کرتا ہے؟ میرے خیال میں جو روحانی اور صاف پہلو ہے وہ کم، اور جو بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے وہ زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ اب یہ چیز تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اسلامی ذکر کا کیا تعلق ہے جی؟ یہ تو گورنمنٹ کے معاملات ہیں، وہ اپنے فائدے نقصان، ملک کے فائدے نقصان، معاشرے کے فائدے اسلامی نظریاتی کونسل ایک غیر ضروری فتویٰ دے دیا، غیر ضروری میرے خیال میں دیا، اور اچھا ہوا کہ ان کے اپنے اراکین نے اس کا نوٹس لیا، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا چیز۔ باقی میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ جہاں تک راغب حسینی صاحب کا تعلق ہے، معقول آدمی ہے جی، ایسا نہیں ہے، لیکن انسان ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی بات انہوں نے اپنے اچھے خیال سے کی ہوگی اور اس کا جو تاثر آیا وہ اچھا نہیں ہوا جی۔ آخر میں یہ بتائیں مولانا صاحب کہ آپ کی جو جماعت ہے یہ کئی سال سے اس کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ پارلیمانی سیاست جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، عسکریت کی طرف چلے جائیں، اور یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے اس کے بعد سے پھر سے آپ کی جماعت کے اندر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں پارلیمانی سیاست کا مستقبل روشن ہے؟ یہ جو سبز کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ تو ایک وفاقی پارلیمانی نظام جو ہے یہ اس کی تائید کرتی ہے، تو اس آئین کا اور پارلیمانی سیاست کا پاکستان میں آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ یہ تو آپ نے بڑا حساس قسم کا سوال کر دیا ہے۔ میری عادت ہے، میری جماعت بہت سنجیدہ جماعت ہے، وہ ہر معاملے کو بڑے سنجیدگی سے دیکھتی ہے۔ پارلیمنٹ کو ہم سے کسی نے زبردستی نہیں بنوایا جی۔ اگر ہندوستان میں جمعیت علماء ہند وہ پارلیمانی سیاست نہیں کرتی تو کوئی زبردستی تو نہیں کرا سکتی جی۔
پاکستان کے اندر مجلس احرار اسلام ہے، وہ پارلیمانی سیاست نہیں کرتی، کوئی زبردستی کرا سکتی ہے. منظور پشتون ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمانی سیاست نہیں کرتا، کوئی زبردستی تو نہیں کرا سکتا اس سے. تو ہم سے بھی کسی نے یہ زبردستی یہ راستہ نہیں اپنایا. ہم نے ملک کے حالات کو اور ملک کی سیاست میں ایک مؤثر کردار کے لیے اس کو ایک مناسب فورم سمجھا ہے، اور ہم بڑے اختیار کے ساتھ اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پارلیمانی سیاست میں ضرور سیاسی جماعت کا یہ ہدف ہوتا ہے کہ میں اقتدار تک بھی پہنچوں. لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لیے نظریات کا سودا نہیں کیا جاتا جی، مقاصد کا سودا نہیں کیا جاتا. اس کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور جتنی آپ کے اندر طاقت اور بساط ہے اس کے مطابق آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں جی. اب اس حوالے سے جمعیت علماء ایک پارلیمانی سیاسی جماعت ہے، اور ملک میں جمہوریت کی جو تعریف اس آئین نے کی ہے کہ جس میں پارلیمنٹ کو یا اس کی اکثریت کو قرآن و سنت کے منافی قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کا پابند ہے ہماری پارلیمنٹ. اور اس حوالے سے جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ آتی تھی سن 73 سے، اور جا کر کمیٹی کے روم میں ڈمپ ہو جاتی تھی. اور آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو مکمل ہو چکی ہیں، اور جو موقع بموقع کوئی مسئلہ آتا تھا اور پارلیمنٹ ان کے پاس بھیجتا تھا، اس کی بھی سفارشات مکمل ہو چکی ہیں، لیکن آج تک ایک قانون سازی نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے کہ ہم کسی سے پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار تو نہیں سلب کر سکتے جی، یا اسلامی نظریاتی کونسل ایسا ادارہ بھی تو نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق سلب کر سکے. لیکن قانون سازی تک ہم پہنچیں گے تب جب اس پر ڈبیٹ تو ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اس آئین میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ صرف پیش ہی نہیں ہوں گی بلکہ پارلیمنٹ ڈبیٹ ہوگا جی. اب جو ڈبیٹ ہوگا تو 2 حصے بن جائے گا ایوان، ایک اس کے حق میں جائے گا، ایک اس کے خلاف جائے گا. تو اس میں پھر اس پہ ایک پوزیشن میں آ جائیں گے کہ بھئی اس کے مطابق قانون سازی بھی ہونی چاہیے. تو ہم پارلیمنٹ کی اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کے مرحلے تک پہنچنے میں ہم نے راستہ بنا لیا ہے اس کے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثبت پیش رفت کہا جا سکتا ہے اس کو جی. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کورٹ اس پہ آ گئی جی. اب شریعت کورٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے کمزور کورٹ ہے کہ اگر اس کے فیصلے کے خلاف سفید کاغذ پر بھی آپ کچھ لکھ کر سپریم کورٹ میں بھیج دیں یا اس کے اپیلیٹ بینچ میں بھیج دیں تو فیصلہ ختم، اور پھر وہ 100 سال تک بھی نظر ثانی میں لگا رہے گا، کوئی اس کو سننے والا نہیں ہوتا. آج شریعت کورٹ کو مضبوط اور مستحکم کر دیا گیا ہے، اور اس کے ہر فیصلے کو نافذ العمل قرار دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کی ترمیم کے تحت جی. اس کے خلاف اپیل کا حق تو آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص چلا گیا سپریم کورٹ میں یا اس کے اپیلیٹ بینچ میں، اپیلیٹ بینچ میں یا اپیل کے ادارے میں اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ 1 سال تک ضرور فیصلہ دیں گے، چاہے آپ آئین کی روح سے مثبت فیصلہ دیں یا منفی فیصلہ، آپ کا اختیار ہوگا. لیکن اگر نہ دے سکے تو خود بخود وہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ شریعت کورٹ کا کوئی جج اپنی ہی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا جی، اور کوئی جج آتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر تو جج کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے جی. اب یہ ہے کہ اس 26ویں آئین کے تحت شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں میں سے ایک جج خود اس کورٹ کا چیف جسٹس بن سکے گا. تو فیصلے بھی اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، اور باقی چیزیں معاملات بھی بہتر ہو جائیں گی. اور سود کے لیے چونکہ کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، یہی فیڈرل شریعت کورٹ، تو جب اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ربا جو ہے 31 دسمبر 2027 تک اس کو اس مالیاتی نظام کو سود کے آلائش سے پاک کر دیا جائے، تو ہم نے کہہ دیا کہ 31 کے بعد ربا ختم ہو جائے گا جی، یعنی یکم کے بعد، جنوری 28 کے بعد جی. اب اگر آپ اس پالیسی کو پڑھیں گے اور پھر کورٹ کے فیصلے اور شریعت کورٹ کے فیصلے کو آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کو جو آئینی اختیار میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے اور ان کو یکجا کریں گے، تو مفر نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی انحراف کر سکے. اور جب کورٹ میں بھی کوئی آدمی جائے گا تو میرا جو لا منسٹر ہوگا یا میرا جو اٹارنی جنرل ہوگا، کیا وہ اپنے آئین کی پالیسی کے خلاف جائے گا؟ نہیں جائے. اس کے مطابق ان کو کہنا ہوگا کہ ہاں کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ نافذ العمل ہے، اب اس کے بعد ملک کے اندر کوئی مالیاتی نظام وہ سود کی آلائش کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کافی کچھ حاصل کر لیا. الحمدللہ.